اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ لیکن قتیبہ بن مسلم کے پاس جو کچھ تھا اس نے اسی سے ہی کام لینا تھا۔ وہ اپنی فوج کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا، مشقوں میں زیادہ وقت صرف کرتا تھا اور فوج میں ڈسپلن پر زیادہ زور دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ فوج میں لڑنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے اس نے علماء کو بھی فوج کے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ یہ علماء فوجیوں کے جذبے کو مزید بھڑکانے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو رہے تھے۔ وہ فوجیوں کو جنگ کی غرض و غائز سے بھی آگاہ کرتے رہتے تھے، اگرچہ اس کی فوج کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کی فوج ایک لمبے عرصے سے غیر مسلموں کے خلاف لڑتی چلی آ رہی تھی۔ وہ نہ صرف جنگ کا مقصد جانتی تھی بلکہ قتیبہ بن مسلم کے عزم سے بھی واقف تھی۔ اس نے خراسان کے ارد گرد موجود تمام ریاستوں میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ ان علاقوں میں موجود مظلوم اور ظلمت سے اکتائے ہوئے لوگ بھی اس کے جاسوسوں کی مدد کرتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے جاسوسوں کو پکڑوا کر بھی دیتے تھے، لیکن قتیبہ بن مسلم ان تمام باتوں کے باوجود ان علاقوں میں ہونے والی ہر طرح کی سرگرمیوں سے واقف تھا۔ مرو سے کچھ دور قتیبہ بن مسلم کے ساتھ جنگی مشقوں میں مصروف تھا۔ ادھر بخارا میں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ قتیبہ بن مسلم ان تیاریوں سے واقف تھا، اس لیے وہ جلد از جلد بخارا پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ دروان خزاں کے محل میں اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں دروان خزاں کی فوج کا سپہ سالار کہہ رہا تھا، آج تک ہم نے کبھی مرو پر حملے کا نہیں سوچا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم مرو اور خراسان پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے ہماری یہ تیاریاں قتیبہ بن مسلم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے جاسوس نہ صرف ہمارے درمیان موجود ہیں بلکہ بہت زیادہ چالاک بھی، اور میں یہ بات بھی پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس اجلاس میں بھی اس کے ایک یا دو جاسوس ضرور موجود ہوں گے۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ مسلمانوں کے جاسوس اس علاقے کی قریب آبادیوں میں پناہ لیتے ہیں۔ فوج کا ایک افسر بولا، یہ آبادیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور یہاں کی آبادی بھی زیادہ نہیں ہے۔ ہم کیوں نہ ان آبادیوں کو ہی ختم کر دیں، اس طرح کم از کم مسلمان جاسوسوں کے لیے کچھ مشکلات ضرور پیدا ہوں گی، لیکن اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ الٹا یہ بات ہمارے لیے نقصان کا باعث ثابت ہوگی اور ہمارے اپنے لوگوں کو ہی ہم سے منتفر کر دے گی۔ دروان خزاں نے کہا۔ وہ پھر بولا، ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ مسلمان جاسوس پکڑے جا سکیں، کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ انہی آبادیوں کے لوگ ہمارے لیے مخبری بھی کرتے ہیں اور وہ کئی مسلمان جاسوسوں کو پکڑوا بھی چکے ہیں۔ ہمیں مسلمان جاسوسوں کو پکڑنا ہے، اپنی آبادی کو ختم نہیں کرنا۔ اگر ایک بھی مسلمان جاسوسی ہمارے ساتھ لگ جائے اور جیسے ہی وہ ہمارے ہاتھ لگے گا، اس سے ہم دوسرے جاسوسوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں۔ دروان خزاں بولا، ہمیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں عوام کی بھی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے محترم دروان خزاں نے ٹھیک کہا ہے، ہمیں لوگوں کو اپنا دشمن بنانے کی بجائے انہیں مدد کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ہماری گزشتہ فتح کا کچھ اثر ابھی تک باقی ہے، اس لیے وہ مکمل طور پر ہماری مدد کر رہے ہیں۔ دروان خزاں کے وزیر نے کہا، لوگوں میں یہ تاثر بھی عام پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ صرف محترم دروان خزاں ہی کر سکتے ہیں اور انہیں اس جنگ میں محترم دروان خزاں کی فتح کی مکمل امید ہے۔ اس لیے لوگ اپنے زیورات اور روپیہ پیسہ حکومت کو عطیات صورت میں دے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہترین فوج تیار ہو سکے۔ یہ وہ دن تھے جب سردیوں کا زور ٹوٹ رہا تھا، پہاڑوں سے برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے دریائے جیہوں میں پانی کی مقدار کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ موسم جنگ کے لیے سازگار ہوتا جا رہا تھا۔ بخارا میں ایک نئی قسم کی سرگرمی دیکھنے میں آ رہی تھی۔ لوگ فوج کے لیے اناج اور خوراک وغیرہ اکٹھی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی اکٹھے کیے جا رہے تھے۔ ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خرید و فروخت بڑھ گئی تھی۔ ان سب چیزوں کو کوچ کی صورت میں بخارا کی فوج کے ساتھ جانا تھا۔ یہ ایک سیل بے قرار تھا جو خراسان پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ان سب باتوں سے قتیبہ بن مسلم بھی آگاہ تھا، اس لیے وہ اپنی فوج کو جلد از جلد تیار کرنے میں مصروف تھا، اور پھر ایک دن اس نے فوج کو بخارا کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قتیبہ بن مسلم نے فوج کو بخارا کی طرف کوچ کا حکم تو دے دیا تھا، لیکن وہ آنے والے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے پاس 40-45 ہزار کا لشکر تھا، جبکہ اسے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بخارا میں اس وقت تقریباً 2 سے 6 لاکھ کے درمیان فوج موجود تھی۔
قتیبہ بن مسلم کی کوشش تھی کہ وہ بخارا تک اپنی فوج کو اس طرح لے جائے کہ دشمن کو اس وقت اس کے آنے کی خبر ہو جب وہ بخارا کا محاصرہ کر رہا ہو۔ چنانچہ اپنی فوج کے کوچ کو خفیہ رکھنے کے لیے اس نے 2 اقدامات کیے تھے، ایک یہ کہ فوج رات کو کوچ کرے اور دن کو کسی جگہ آرام کرے، جبکہ دوسرا قدم یہ تھا کہ وہ فوج کو عام راستے سے ہٹا کر لے جا رہا تھا۔ اس کا کوچ بہت تیز تھا، وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ دروان خزاح کو مسلمان فوج کی آمد کی اطلاع اس وقت ملی جب مسلمانوں کا لشکر قلعے سے چند منزلیں دور تھا۔ اب اگر دروان خزاح کو مسلمان لشکر کے آنے کی اطلاع مل بھی جاتی تو اس سے مسلمانوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا۔ اب وہ ارد گرد کے علاقوں سے اپنی فوج نہیں اکٹھی کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے مدد طلب کر سکتا تھا۔ البتہ ایک بات کا قتیبہ بن مسلم کو ضرور احساس تھا، اور وہ یہ کہ اگر وہ بخارا کے قلعے کا محاصرہ بھی کرتا تھا اور محاصرہ طول پکڑ جاتا تھا تو اس صورت میں دروان خزاح کو کہیں سے مدد مل سکتی تھی۔ اس خطرے کی پیش نظر قتیبہ بن مسلم نے اپنی فوج کے کچھ دستے بخارا کی طرف آنے والے راستے پر دور بھیج دیے تھے تاکہ وہ کسی بھی قسم کے امدادی دستوں کو پریشان کر سکیں۔ اس نے یہ احتیاط اس لیے کی تھی کیونکہ اس کو اطلاعات ملی تھی کہ فاریاب جو کہ جورجان کا حکمران تھا، تالکان اور چند اور چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ قتیبہ بن مسلم کی یہ کوشش تھی کہ وہ بخارا کا محاصرہ نہ کرے بلکہ دروان خزاح سے کھلے میدان میں جنگ کرے۔ محاصرہ کرنے کی صورت میں محاصرہ طول پکڑ سکتا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کی یہ خواہش دروان خزاح نے خود ہی پوری کر دی۔ جب مسلمان فوج بخارا کے قریب پہنچی تو انہوں نے دروان خزاح بخارا کی فوج کو قلعے سے باہر صف آرا پایا۔ دراصل دروان خزاح کو اپنی فوج کی تعداد پر بھروسہ تھا کیونکہ مسلمان فوج اس کی فوج کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر تھی، اور دوسری بات جو دروان خزاح کو پر اعتماد کیے ہوئے تھی وہ یہ تھی کہ وہ مسلمان فوج کو پہلے بھی شکست دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ایک اور برتری حاصل تھی، وہ یہ تھی کہ اس کی فوج کی پشت پر قلعہ تھا، اس وجہ سے اس کی فوج پر پشت سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی فوج تازہ دم تھی جبکہ مسلمان فوج مسلسل سفر کرتی چلی آ رہی تھی، اس لیے وہ تھکی ہوئی تھی۔ قتیبہ بن مسلم چاہتا تھا کہ اپنی فوج کو تھوڑا آرام دے، لیکن مسلمان فوج کے صف آرا ہوتے ہی دروان خزاح نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ قتیبہ بن مسلم کو اس بات کی پہلے سے ہی توقع تھی، اس لیے مسلمان فوج حملہ روکنے کے لیے تیار تھی۔ دروان خزاح کی فوج کا حملہ شدید ترین تھا، اس کے علاوہ فوج کی تعداد کی کمی مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود مسلمان فوج نہ صرف دروان خزاح کی فوج کا حملہ، جس کی صورت ہلہ بول دینے کی سی تھی، روک لیا بلکہ اس کی فوج کو پیچھے بھی دھکیل دیا تھا۔ اس کے بعد قتیبہ بن مسلم نے فوج کو تھوڑا پیچھے ہٹا لیا۔ اس دن رات تک اس کے علاوہ کوئی معرکہ نہ ہوا۔ اگلے دن دونوں فوجیں ایک بار پھر سامنے آ گئی۔ اس مرتبہ قتیبہ نے اپنی فوج کی ترتیب تبدیل کر دی تھی جبکہ بخارا کی فوج اسی ترتیب میں موجود تھی۔ اس دن جنگ کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا اور مسلمان فوج کے ایک ایک دستے نے بخارا کی فوج پر حملہ کیا، لیکن یہ حملہ شدید نہیں تھا اور مسلمان دستہ اس طرح واپس آ گیا جیسے اس نے جلد بازی میں یا غلطی سے حملہ کر دیا ہو۔ اس دستے کا سالار وقی تھا جو بنی تمیم کا سردار تھا۔ اس حملے سے یہ بھی لگتا تھا کہ مسلمان فوج بخارا کی فوج سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اس بات کو دروان خزاح نے محسوس کر لیا تھا، اس لیے اس نے مسلمان فوج پر کھلا حملہ کروا دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ دن کی طرح ہلہ ہی تھا۔ اس بار مسلمان فوج دروان خزاح کے اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ مسلمان فوج پیچھے کو ہٹ رہی تھی لیکن اس کا اندازہ بھاگنے والا نہیں تھا، بلکہ مسلمان دستے ایک نظم اور تنظیم سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ مسلمان فوج پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ پھیل بھی رہی تھی۔ اس بات کو نہ تو دروان خزاح محسوس کر سکا نہ ہی اس کے جرنیل۔ جب بخارا کی فوج قلعے سے چند میل دور آ گئی تو اچانک پشت سے حملہ ہو گیا۔ یہ حملہ چند مسلمان دستوں نے کیا تھا۔ اس حملے کے ہوتے ہی مسلمان دستے جو پھیل رہے تھے اندر کو دباؤ ڈالنے لگے۔ اس طرح بخارا کی فوج مسلمان فوج کے گھیرے میں آ گئی۔ پشت سے ہونے والے حملے نے ان میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمان فوجیوں نے پشت سے حملہ ہوتے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ ان کے لیے مدد آ گئی ہے۔ ان تمام باتوں نے اگرچہ بخارا کی فوج میں خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پھر بھی مسلمان فوج نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور رات تک بخارا کی فوج شکست کھا چکی تھی۔ اس جنگ میں بخارا کی فوج کا بہت جانی نقصان ہوا تھا۔ یہ جنگ قتیبہ بن مسلم کی جنگی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس نے جس طرح اپنی فوج کو لڑایا تھا وہ اسی کا خاصہ تھا۔ اس نے اس جنگ میں اپنی مخصوص جنگی چال کو کامیابی سے آزمایا تھا۔
اس نے پہلے دن کی جنگ کے بعد رات کو فوج سے کچھ دستے علیحدہ کر کے چھپا دیے تھے۔ ان دستوں کے لیے حکم یہ تھا کہ جب تک ان کو قتیبہ کی طرف سے حکم نہ ملے وہ اسی جگہ چھپے رہیں اور جو ہی حکم ملے بخارا کی فوج پر پشت سے حملہ کر دیں۔ اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو قتیبہ بن مسلم نے دروان خزا کو یہ احساس دلوانے کے لیے مسلمان فوج اس کی کثیر فوج سے خوفزدہ ہیں ایک چھوٹا حملہ کروایا اور اس کے دستے نے اس کے حکم کے مطابق حملہ کیا۔ جب مسلمان فوج پر حملہ ہوا تو قتیبہ بن مسلم نے مسلمان فوج کو اس طرح پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جیسے وہ دروان خزا کی فوج کے حملے کے دباؤ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی فوج کو پھیلانا شروع کر دیا تاکہ بخارا کی فوج کو ضرورت پڑنے پر گھیرا جا سکے۔ ایسا کرنا سوچنے کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن عملی طور پر بہت مشکل تھا اور اپنی فوج سے ایسا قتیبہ جیسی صلاحیتوں کا حمل شخص ہی کروا سکتا تھا۔ جب بخارا کی فوج قلعے سے دور نکل آئی تو قتیبہ نے اپنے چھپے ہوئے دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ پشت سے ہونے والے حملے نے بخارا کی فوج کو خوفزدہ کر دیا اور پھر مسلمان فوج کے گھیراؤ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بخارا کی فوج کا قتل عام تھا۔ زندہ وہی رہا جس نے یا تو ہتھیار ڈال دیے یا پھر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بچ نکلا۔ اس جنگ میں دروان خزا نے شدید زخمی ہوا تھا۔ وہ زخمی حالت میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھاگ نکلا تھا۔ اس جنگ میں دروان خزا کی شکست کے بعد بخارا سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو گیا۔ قتیبہ بن مسلم نے یہاں مسلمان اعمال مقرر کیے اور شہر میں امن و امان قائم ہونے کے بعد اس نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اب اس کی منزل جو رجان اور اس کے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن کے بارے میں اسے اطلاعات ملتی تھی یہ سب مل کر مسلمان سلطنت کے خلاف بغاوت کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ قتیبہ کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق اس بغاوت کا روح روا فاریاب اور ایک بہت پروہت تھا۔ فاریاب جو کہ رجان کا حکمران تھا اس پروہت کے اکسانے پر بغاوت پر آمادہ تھا۔ اس بغاوت میں اس کے ساتھ بہند جو کہ بلخ کا حکمران تھا، ردود جو کہ تالکان کا حکمران تھا وہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کابل کے حکمران سے مدد کی درخواست کی جو اس نے قبول کر لی تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے بخارا سے کوچ کے بعد ایک مقام پر پڑاؤ کر لیا، اپنے بھائی عبد الرحمن بن مسلم کو 12,000 کی فوج دے کر روانہ کر دیا۔ اس کو قتیبہ بن مسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ان میں سے کسی ریاست پر حملہ نہ کرے بلکہ اپنی فوج کو لے کر بوروتان چلا جائے اور وہاں قلعہ بند ہو جائے۔ ایسا حکم قتیبہ نے اس لیے دیا تھا کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور ان علاقوں میں برف باری ہونے والی تھی۔ عبد الرحمن بن مسلم کو روانہ کرنے کے بعد قتیبہ بن مسلم باقی فوج کو لے کر واپس مرو آ گیا۔ عبد الرحمن بن مسلم قتیبہ بن مسلم کی ہدایات کے مطابق 12,000 کے لشکر کو لے کر بوروتان آیا اور یہاں قلعہ بند ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ان علاقوں میں برف باری شروع ہو گئی اور یہ موسم ایسا تھا کہ اس موسم میں ان علاقوں میں فوج کشی ممکن نہیں تھی۔ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علاقوں کے حکمرانوں نے مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور یہاں موجود مسلمان اعمال کو نکال دیا۔ ان تمام باتوں کی اطلاعات قتیبہ بن مسلم کو مل چکی تھی لیکن اس نے فوراً کوئی کارروائی کرنا مناسب نہ سمجھا۔ موسم سرما کے ختم ہوتے ہی اس نے عبد الرحمن بن مسلم کو حکم بھیجا کہ وہ ان علاقوں پر حملہ کر دے۔ عبد الرحمن نے اس کے حکم کے مطابق ان ریاستوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے نشاپور کی طرف سے بھی ریاستوں پر حملہ کروا دیا۔ اس طرح ان ریاستوں پر بیک وقت کئی اطراف سے حملہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باغیوں کی فوجیں مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور ان کو شکست ہوئی۔ باغی حکمرانوں نے دوبارہ قتیبہ سے صلح کی درخواست کی جسے اس نے جزیہ کے عوض منظور کر لیا۔ اس کے فوراً بعد عبد الرحمن بن مسلم نے سمنگان کا علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا۔ بخارا کی فوج کے بعد اور ترخون کی بغاوت سے فارغ ہو کر قتیبہ بن مسلم نے کچھ عرصہ اپنی فوج کو آرام دینے کا ارادہ کیا۔ اس دوران اس نے 9 مفتوح علاقوں میں اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور حکومت کی مشینری کو بہتر بنایا۔ اس عرصے میں اسے کئی چھوٹی چھوٹی بغاوتوں سے بھی نبرد آزما ہونا پڑا لیکن اس نے ہر بغاوت کو اپنی معاملہ فہمی، حسن تدبر اور اعلیٰ جنگ کی صلاحیتوں کی بنا پر کچل دیا۔ اس سب کا یہ نتیجہ نکلا کہ 2 سال کے اندر اندر 9 مفتوح علاقوں میں بغاوتوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ مسلمان حکومت کے خلاف ان بغاوتوں کا بظاہر کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان علاقوں کے بادشاہ اپنی حکومت کو مسلمانوں کی جزیہ داری سے آزاد کرانا چاہتے تھے، ورنہ ان 9 مفتوح علاقوں کے عوام مسلمان حکومت کی طرز عمل سے مطمئن تھے اور ایسا شاید ہی ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت میں اس علاقے کی عوام نے عملی طور پر حصہ لیا ہو۔ ان علاقوں کے بادشاہوں نے بارہا مسلمان حکومت کے خلاف بغاوتیں کروائی لیکن قتیبہ بن مسلم نے ہر مرتبہ ان کو شکست دی۔
یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کے ذہنوں سے بغاوت و سرکشی کا خیال بھی نکل گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان علاقوں کے اکثر لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور ان نو مسلموں میں ان علاقوں کے بعض حکمران بھی شامل تھے۔ 92 ہجری میں سجستان کے بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا ارادہ کیا۔ اس کی اطلاع قتیبہ بن مسلم کو قبل از وقت ہو گئی۔ اس نے فوراً فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ جب مسلمان فوج سجستان کے پاس پہنچی تو سجستان کے بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے قتیبہ بن مسلم سے معافی مانگ لی اور زر جزیہ ادا کر کے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ کچھ عرصے بعد قتیبہ بن مسلم کو اطلاع ملی کہ نیزک، جو کہ مسلمانوں کا ایک بڑا حلیف تھا، مسلمانوں سے باغی ہو گیا ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے اس خبر کی تصدیق کے لیے نیزک کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ قتیبہ بن مسلم کا یہ قاصد ایک تجربہ کار جاسوس تھا۔ اس قاصد کے لیے قتیبہ کا حکم یہ تھا کہ وہ نیزک کے پاس جائے، مگر نیزک سے ملنے سے پہلے شہر میں گھوم پھر کر نیزک اور اس کے افسروں کی حرکات پر نظر رکھے اور اپنے طور پر تسلی کر لے قتیبہ کو ملنے والی اطلاع کس حد تک درست ہے۔ اگر یہ اطلاع درست تھی تو قاصد نے نیزک کو قتیبہ کی طرف سے ملاقات کی دعوت دینی تھی۔ قاصد نے، جو کہ دراصل قتیبہ کا جاسوس تھا، نیزک سے ملنے سے پہلے قتیبہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے شہر میں گھوم پھر کر قتیبہ کو ملنے والی اطلاعات کی تصدیق کی اور نیزک سے مل کر اسے قتیبہ سے ملنے کی دعوت دی۔ کچھ عرصے بعد نیزک قتیبہ بن مسلم سے ملنے گیا۔ قتیبہ بن مسلم نے اسے گرفتار کر لیا اور جرم ثابت ہونے پر اسے قتل کروا دیا۔ اس طرح اس کی بادشاہی کا تمام علاقہ براہ راست مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سجستان کی بغاوت سے فارغ ہو کر 93 ہجری میں قتیبہ بن مسلم نے خوارزم پر حملہ کر دیا۔ دونوں افواج میں شدید معرکہ ہوا جس میں خوارزم کی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اگرچہ خوارزم کی فوج مسلمان فوج کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی نہ رہی تھی کہ وہ زیادہ عرصہ مسلمانوں کے خلاف ٹھہر سکتے۔ چنانچہ خوارزم کے بادشاہ نے قتیبہ بن مسلم سے صلح کی درخواست کی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ قتیبہ بن مسلم نے اہل خوارزم کے لیے سالانہ خراج مقرر کیا۔ ابھی اس کی فوج مال غنیمت اکٹھا کر رہی تھی جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اہل سغد نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور مسلمان اعمال کو شہر سے نکال دیا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی قتیبہ بن مسلم نے عجلت میں مال غنیمت اکٹھا کیا اور اسے مرو روانہ کروا دیا۔ جبکہ وہ خود فوج لے کر سغد پہنچا۔ قتیبہ بن مسلم جس طرح اچانک اور تیزی سے سغد پہنچا تھا، اس نے اگرچہ اہل سغد کے دلوں پر خوف طاری کر دیا تھا، لیکن انہوں نے مسلمان فوج سے لڑنے کے بعد صلح کا راستہ اختیار کیا۔ قتیبہ بن مسلم نے ان کی صلح کی درخواست قبول کر لی کیونکہ وہ ناجائز خون بہا کے حق میں نہیں تھا۔ اہل جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ باغیوں نے بغاوت سے پہلے خاقان چین سے مدد کی درخواست کی تھی، جس پر خاقان چین نے انہیں نامور سالاروں اور شہزادوں کی ایک بڑی فوج دے کر اہل سغد کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ جب اہل سغد نے چھوٹی سی جنگ کے بعد مسلمانوں سے صلح کر لی تو خاقان چین کی فوج سمرقند چلی گئی۔ قتیبہ بن مسلم کو اس بات پر غصہ تھا کہ خاقان چین کی فوج اہل سغد کی مدد کے لیے آئی تھی۔ ایسا اخلاقی طور پر بالکل غلط تھا، کیونکہ خاقان چین نے نہ صرف باغیوں کی مدد کی تھی بلکہ اپنی فوج کے ایسے علاقے میں بھیجی تھی جو مسلمانوں کے زیر حکومت آتا تھا، اور ایسا کرنا واضح الفاظ میں مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اس اعلان جنگ کو قبول کرتے ہوئے قتیبہ بن مسلم نے سغد میں امن و امان قائم کرنے کے بعد سمرقند پر حملہ کر دیا، جہاں خاقان چین کی فوج واپس گئی تھی۔ سمرقند فوج نے قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں کوشش کی، لیکن یہاں پر قتیبہ نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے فوج کو قلعے پر یلغار کا حکم دے دیا۔ آخر کئی دنوں کی خون ریز لڑائی کے بعد مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا۔ اس جنگ میں خاقان چین کا ایک بیٹا بھی مارا گیا۔ چونکہ اس قلعے کو مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا تھا، اس لیے یہاں موجود تمام فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی مارے گئے تھے۔ قتیبہ بن مسلم نے سمرقند والوں پر بھاری خراج مقرر کیا۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اہل سمرقند نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سمرقند اس دور میں تجارت کی ایک بہت بڑی منڈی تھی اور یہاں کے لوگ بہت امیر تھے۔ اس جنگ میں قیدی بننے والوں میں سمرقند اور چین کے بہت سے نامور جنگجو، سالار اور سردار بھی تھے۔ ان سب جنگی قیدیوں کو قتیبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کیا۔ ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا نام تو تاریخ میں نہیں ملتا، مگر اس کے بارے میں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ شہنشاہ فارس یزدگرد کی اولاد میں سے تھی۔ یزدگرد اور اس کی فوج کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے شکست دے کر فارس پر مسلمانوں کی اس شورش کو اختتام دیا تھا۔
جس کی روح روا حضرت خالد بن ولید تھے۔ فارس پر مسلمانوں کے حملے کی مکمل رداد محترم عنایت اللہ کی کتابوں شمشیر بے نیام اور حجاز کی آندھی میں درج ہے۔ حجاج کو جب پتہ چلا کہ یہ عورت یزگردگی کی اولاد میں سے ہے تو اس نے اسے عزت دی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس روانہ کر دیا۔ ولید بن عبد الملک نے اس عورت سے نکاح کر لیا جس کے بطن سے اس کا بیٹا یزید بن ولید بن عبد الملک پیدا ہوا۔ سمرقند کی فتح کے بعد قتیبہ بن مسلم نے یہاں نظام حکومت کو بہتر بنایا اور امن و امان کے قیام کے بعد وہ واپس مرو آ گیا۔